بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پہلے کچھ واقعات جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ لمحات گزارے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیسے وقت گزارا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو سن کر نہ صرف ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ہمارے دل بھی محظوظ ہو جاتے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہے اسپیشلی، اور اس واقعے میں نہ صرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پتہ چلے گا، بلکہ ہمیں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی تڑپ سے قرآن کا علم حاصل کیا۔ پھر ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آئے گی کہ وہ ان کے لیے کتنا تڑپ جاتے تھے جب ان کو کسی تکلیف میں دیکھتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عرصہ دراز سے اس بات کی آرزو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام معلوم کروں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں کس جگہ سورہ تحریم میں آیا ہے، پارہ 28 میں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ پوچھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو چلے تو میں بھی ہم رکاب ہو گیا۔ دوران سفر آپ رضی اللہ عنہ راستہ چھوڑ کر قضائے حاجت کے لیے الگ ہوئے تو میں پانی اٹھائے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو میں نے وضو کروایا اور موقع کی غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خطاب کیا، اے امیر المومنین، جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ دونوں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس، تو علم کا بڑا طلبگار ہے، سنو، وہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ عنہما۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، وہ کیا تھا کہ واقعہ یہ تھا کہ ہم قریش تو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو تابع رکھتے ہیں، مگر مدینے والوں پر اکثر ان کی عورتیں حاوی تھیں۔ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہا۔ خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں مدینے کے بالائی حصے میں حضرت امیہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میری بیوی سے کسی بات پر ناراضگی ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے بھی آگے سے جواب دینے شروع کر دیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ بہت بری حرکت ہے، یہ نئی بات کیسی؟ میرا تعجب دیکھ کر میری بیوی نے کہا، جناب آپ کس خیال میں ہیں؟ باخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ سارا دن وہ پیارے نبی سے کلام نہیں کرتی۔ اب میں ایک نئی الجھن میں پڑ گیا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھار سارا دن روٹھی رہتی ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، وہ برباد ہوئی، وہ نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا۔ کیا تم اس سے غافل ہو گئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے ایسی عورت پر خدا بھی ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے؟ خبردار، آئندہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دینا اور نہ ہی آپ سے کچھ طلب کرنا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا۔ سنو، تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر ان کی ریس نہیں کرنا،
وہ تم سے اچھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک انصاری رہتا تھا، میں نے اس سے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور ایک دن میں، جو احادیث وہ سنتا وہ مجھے بتاتا اور جو میں سنتا وہ اسے بتاتا۔ ان دنوں ہم میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ غسانی بادشاہ اپنے فوجوں کو ہم پر حملے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک دن وہ انصاری دوست اپنی باری کے دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے، اور جب عشاء کے وقت واپس لوٹے تو آتے ہی میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا اور اونچی اونچی آوازیں بھی دینا شروع کر دی۔ میں گھبرایا ہوا باہر نکلا، پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ آج تو بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا غسانی بادشاہ پہنچا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے جو بہت ہولناک اور المناک ہے۔ میں نے کہا یار کچھ تو بتا، کچھ بتا بھی تو، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا افسوس، حفصہ رضی اللہ عنہ برباد ہو گئی اور اس نے نقصان اٹھایا، مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا۔ صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کر کپڑے بدلے اور سیدھا حفصہ کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا اب کیوں روتی ہو؟ کاش تم نے پہلے سے میرا کہنا مانا ہوتا، میں تو پہلے ہی تجھے آگاہ کر چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ جواب دیا کچھ علم نہیں۔ وہ ہم سے ناراض ہو کر اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک حبشی غلام آپ کے دروازے پر پہرا دے رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرو کہ عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ غلام اجازت لینے گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں وہاں واپس مسجد میں آ گیا، دیکھا کہ بعض صحابہ منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میں کچھ دیر وہاں ٹھہرا لیکن پھر اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، کیونکہ ان کی طبیعت بے چین تھی، وہ حقیقت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ دوبارہ جا کر اجازت کے لیے غلام کو بھیجا مگر اب بھی اجازت نہ ملی۔ میں پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا مگر پھر بے چینی نے کھڑا کر دیا۔ اٹھا، پھر گیا، اجازت کے لیے غلام کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اب تیسری دفعہ بھی جب اجازت نہ ملی تو مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ ابھی واپس مڑا ہی تھا کہ غلام نے آواز دے دی، عمر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، جاؤ۔ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس چٹائی پر بچھونا تک نہیں تھا کہ اس چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صاف دکھائی دے رہے تھے، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی۔ خیر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ پھر میں کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم فکر دور کرنے کے لیے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ ہم قریشیوں کا تو یہ قاعدہ تھا کہ اپنی بیویوں کو دباؤ میں رکھتے تھے، لیکن جب سے مدینہ آئے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا عجب حال دیکھا ہے، اپنی عورتوں سے دبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول دیکھیے، میں پہلے حفصہ کے پاس گیا تھا، میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اپنی سوکن عائشہ کی ریس مت کرنا، وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنسبت تمہارے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ذرا دور ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ آئی تو میں بیٹھ گیا اور عرض کیا اگر اجازت ہو تو کچھ دیر اور بیٹھ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے جو نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائزہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا خاص جائزہ لیا تو خدا کی قسم سوائے 3 خشک کھالوں کی اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں نے افسردہ دل ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کشادگی کر دے۔ دیکھیے فارسی اور رومی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہیں کس قدر دنیا کا مال و متاع دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے، کیا تو شک میں ہے کہ اب کافروں کو تو اللہ نے جلدی ہی دنیا کے مزے دے دیے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کو عذاب ہونا ہے۔ میں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی معاف، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ مہینے بھر تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ جب 29 راتیں گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ابھی تو 29 راتیں گزری ہیں، میں تو اس دن سے برابر ایام کو شمار کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ، مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اور یہ مہینہ 29 راتوں کا تھا۔ تو یہ تھا پورا واقعہ۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔